اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، جیلر کے غضب کا سمندر اچھل گیا۔ یکلخت مجھ پر ٹھوکروں، مکوں اور تھپڑوں کی بارش ہو گئی۔ میں جیسے اچانک ہی کسی طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد جب اس طوفان کا زور ٹوٹا تو میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا۔ کھدر کا کرتا جس پر سینے کی جانب 914 لکھا تھا پھٹ چکا تھا۔ یہی حال میرے بالائی ہونٹ اور دائیں ابرو کا ہوا تھا۔ چہرے سے رسنے والا خون ننگے پاؤں کے پشت پر بوند بوند گر رہا تھا۔ جیلر نے زمین پر گرا ہوا کاغذ اٹھایا اور بڑے طنزیہ لہجے میں پڑھنے لگا۔ بخدمت جناب عزت مواب سپرنٹنڈنٹ جیل اکرم خان درانی صاحب، بندہ دوسری بار آپ کو چٹھی لکھ رہا ہے۔ خوف ہے کہ کہیں پہلے والی چٹھی آپ کو مل نہ سکی ہو۔ عرض احوال یہ ہے کہ میں پوری دیانت داری سے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کی جیل میں سی کلاس قیدی نمبر 914 شاہ جہان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ آپ شاہ جہان کی ہسٹری شیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں بے حد دشمنیاں پال چکا ہے۔ میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق شاہ جہان کے ایک بہت پرانے دشمن نے اسے جیل کے اندر قتل کرانے کے لیے کچھ نہایت خطرناک غنڈے جیل میں داخل کر دیے ہیں۔ آئندہ چند روز میں یہ لوگ کسی نہ کسی طرح شاہ جہان کو جان سے مار دیں گے۔ ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ آئندہ چند روز میں یہ لوگ کسی نہ کسی طرح شاہ جہان کو جان سے مار دیں گے۔ اگر آپ مذکورہ قیدی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اسے فوری طور پر جیل کے اندر یا باہر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیں۔ فقط ایک خیر خواہ۔ جیلر عادل خان نے میرے گمنام خیر خواہ کو بہن کی ایک گالی دی اور کاغذ کے پرزے کر کے میرے منہ پر مار دیے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ اس طرح تیری بی کلاس درخواست قبول کر لی جائے گی؟ میں نے کہا، جناب آپ کو زبردست غلط فہمی ہو رہی ہے۔ شاید یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ خط میں نے باہر سے لکھوایا ہے۔ یہ پہلا خط نہیں ہے۔ اب تک اس طرح کے 3 خط سپرنٹنڈنٹ صاحب کو موصول ہو چکے ہیں، اور اگر چوتھا خط آیا تو میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ کچھ بولنے کا مطلب مزید تھپڑ اور ٹھڈے کھانا تھا۔ جیلر عادل خان کچھ دیر خونی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان ماں کی گالی گونج رہی تھی۔ یہ صرف ایک گالی ہی نہیں تھی، اس میں نہایت بدترین قسم کی دھمکیاں بھی پوشیدہ تھیں۔ ان دھمکیوں کو جیلر کا عملہ یا ہم بد نصیب قیدی سمجھ سکتے تھے۔ جیلر پاؤں پٹکتا ہوا واپس چلا گیا۔ مجھے دھمکیاں دے کر دوبارہ بیرک میں بند کر دیا گیا۔ میں خون پہنچتا ہوا پھر اپنے ٹھنڈے کمبل میں آ بیٹھا۔ میرے سہمے ہوئے ساتھیوں نے طویل سانسیں کھینچی اور آصف زدگان کی طرح اپنی اپنی جگہوں پر جا لیٹے۔ بیرک کی بتی بجھا دی گئی، مگر سلاخوں سے باہر زمین پر پڑے سفید کاغذ کے ٹکڑے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ یہ کس کی تحریر تھی؟ میرے ذہن پر بار بار اس سوال کا ہتھوڑا برس رہا تھا۔ یہ درست تھا کہ کوئی 6 ماہ پہلے تک میرے منع کرنے کے باوجود شگفتہ درپردہ کوشش کرتی رہی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح جیل میں بی کلاس مل جائے، لیکن مجھے ہرگز یہ یقین نہیں تھا کہ یہ خطوط اسی سلسلے کی کڑی ہوں گے۔ شگفتہ غیر قانونی طرز عمل کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر یہ ایسا کون تھا جو میری خیر خواہی پر اترا ہوا تھا؟ تا دیر سوچنے کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں ذہن خالی کر کے ٹھنڈی سخت زمین پر دراز ہو گیا۔ منوز سالہ، میرے بالکل قریب سے نور محمد کی سرگوشی ابھری۔ وہ جیلر پر غصہ اتار رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ چھوڑو یار، اس کا بھی کیا قصور؟ اب سپرنٹنڈنٹ صاحب نے اتنی سخت سردی میں اسے یہ خط تھما کر جیل دوڑا دیا تھا، اسے کچھ نہ کچھ تو غصہ اتارنا ہی تھا۔ نور محمد نے کہا، تو اتار لیتا غصہ گھر پہ ہی۔ اس بات پر ہلکا سا کہا پڑا۔ ساتھ والی بیرک سے 10 نمبر دتے کسائی کی آواز آئی۔ اوئے نور محمد، کہاں مر گیا ہے؟ ذرا ایک تان لگا عیسیٰ خلوی والی۔ سارا مزہ کرکرا کر دیا ان وردی والوں نے۔ دوسری بیرکوں سے بھی اسی فرمائش کے حق میں صدا بلند ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد نور محمد گا رہا تھا، 5-6 روز تک کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس رات بیرک کے سامنے پیش آنے والا واقعہ بھی قریباً سب بھول چکے تھے۔ جیل میں ایسی انہونیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ قید سے پہلے چند مہینوں میں ہی قیدی کی عزت نفس کی چادر پر ذلت کے اتنے داغ لگتے ہیں کہ کسی نئے داغ کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ پھر اس چادر پر جتنی بھی سیاہی پھینکو، وہ چادر سیاہ نہیں ہوتی۔ میری بیرک کے ساتھی بھی میری اس بے عزتی کو قریباً فراموش کر چکے تھے، لیکن میں اسے صرف ایک تلخ واقعہ سمجھ کر بھولنے کو تیار نہیں تھا۔ میری چھٹی حس بار بار پکار کر مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ مجھے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے کا ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ وہ شاید شب رات کا روز تھا، مگر جیل میں شب راتیں
عیدیں سب برابر ہوتی ہیں۔ ہم جیل ہی کے احاطے میں ایک جگہ مشقت کر رہے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے دفتر تک جانے والی سیوریج لائن کے لیے زمین کھودنی تھی۔ 50-60 قیدی اس کام پر لگے ہوئے تھے۔ میں دفتر کی زیر تعمیر عمارت کے عین نیچے کام کر رہا تھا۔ یہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ اپنے مقدر کی طرح سخت زمین پر کدال چلاتے ہوئے میں کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک پل کے لیے سیدھا ہوا۔ اسی وقت ہوا میں سرسراہٹ گونجی اور مکس کنکریٹ سے لدی پھدی ایک کڑاہی دڑام سے میرے قدموں میں آن گری۔ اس تسلا نما کڑاہی میں کم و بیش آدھا من کنکریٹ ہوتا ہے۔ یہ کڑاہی عین اس جگہ آ کر گری جہاں ایک لمحہ پہلے میرا سر تھا۔ خدا نخواستہ اگر یہ آدھا من وزن میری گدی پر آ گرتا تو دوسرا سانس لینا مشکل تھا۔ میں نے بوکھلا کر اوپر دیکھا۔ تیسری منزل پر ایک سایہ تیزی سے اوجھل ہو گیا۔ ارد گرد کے قیدی جمع ہو کر میری خیریت دریافت کرنے لگے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے اور دوسروں نے اس واقعے کو صرف ایک حادثہ جانا تھا، مگر اب مجھے وہ واقعہ کسی اور رنگ میں نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن بیٹھا تھا جب مکرانی کالو جان محمد نے مجھے ٹہوکا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 3 قیدی بڑے بڑے دیگچے سر پر اٹھائے بھتہ بانٹتے چلے آ رہے تھے۔ آج جلدی چھٹی ہوئی تھی اور بھتہ وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ بمشکل 1 بجا ہوگا۔ قیدیوں نے دیگچے زمین پر رکھے اور ہیڈ لانگری نے رونت سے آواز لگائی، چلو بھائی چلو، سب لائن میں آؤ۔ ہم دن بھر کے مشقت سے تھکے ماندے پاؤں گھسیٹتے اٹھے اور چونا بھری دیوار کے ساتھ قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ لانگری نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دیا اور دوسرے لانگری نے ایک ایک دیگچے سے پتلی پتنگ دال کی ایک ایک ٹوئی ہر پیالے میں انڈیلنی شروع کی۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرا لانگری میلے کچیلے جھولے میں سے ایک عدد میلی کچیلی روٹی نکال کر ہاتھ میں تھما رہا تھا۔ اس کے دوسرے جھولے میں ابلے ہوئے پسان مارے چاول تھے۔ عرصہ 4 سال سے میں ہمہ یاراں دوزخ یہ جہنمی کھانا کھاتا چلا آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ ابھی تک طبیعت اس کھاجے پر جمی نہیں تھی۔ کبھی کبھی یہ بسان ماری کنکریوں بھری خوراک دیکھ کر دل اچھل جاتا تھا اور بھوک مر کر ہڈیوں میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ اس دن تو ویسے بھی ہلکا سا بخار تھا مجھے۔ میں نے کھانے میں صرف دال پی، چاولوں کو روٹی پر رکھ کر لپیٹا اور لانگری کی نگاہ بچا کر پاجامے کے نیفے میں اڑس لیا۔ یہاں خوراک کے ایک ایک ذرے کی قیمت تھی۔ میں ان ڈھیر سارے ذروں کو کیسے ضائع کر سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد پہرے دار چابیوں کا وزنی گچھا بجاتا پہنچ گیا۔ چلو بے چلو، اپنی اپنی بیرک پکڑو۔ ہم چابی بھرے کھلونوں کی طرح اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور قطار اندر قطار بیرکوں میں گھسنے لگے۔ جیل کی رات شروع ہو چکی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہی اندھیرا پھیلا، میں نے نور محمد کو اشارے سے بلایا اور نیفے سے روٹی چاول نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کھانے کی اشتہا آمیز خوشبو نے نور محمد کو دیوانہ سا کر دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر چپڑ چپڑ کھانے لگا۔ 2 ہی منٹ بعد وہ فارغ تھا۔ ہلکی سی ڈکار لے کر وہ ممنونیت سے میری پنڈلیاں دبانے لگا۔ ماسٹر، کیا اینٹی کیا ہے؟ نورے کا خیال تھا کہ شاید میں نے وہ چاول اور روٹی اینٹی یعنی چوری کیے ہیں۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بولا، ماسٹر، ایمان سے بڑا کرم نواز ہے تو، اتنے قیدیوں میں تجھے میرا ہی خیال کیوں آیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، اس لیے کہ تو اگلے ہفتے چھوٹ رہا ہے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے تیری ایک دعوت ہی صحیح۔ جانے کے ذکر پر وہ اچانک ہی خیالوں میں کھو گیا۔ ماسٹر، یہ بندہ بھی کیا چیز ہے، بری سے بری جگہ بھی رہے تو دل لگا لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب 1 سال پہلے میں جیب تراشی کے شعبے میں راہ چلتے پکڑا گیا تھا تو دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ گرفتار کرنے والوں نے مجھے عقابوں کی طرح اچک لیا تھا۔ میری بیوی حاملہ تھی، اس کے لیے دوائی لینے نکلا تھا۔ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، میرا جرم صرف یہ تھا کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور میں موقع واردات کے قریب موجود تھا۔ کتنا بڑا جرم تھا میرا، اور اس پر میں نے بیوقوفی یہ کی کہ تھانے پہنچ کر اپنی بے گناہی کے جوش میں انسپیکٹر سے الجھنے کی کوشش کی۔ انسپیکٹر نے کہا، بچے، میں تجھے بتاؤں گا پولیس کے سامنے اکڑنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ کئی مہینے تک تو مجھے کسی عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ مجھے یہ بھی نہ پتہ چل سکا کہ میری بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اپنے 3 معصوم بچوں کی شکلیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ میں نے انہیں تصور میں بے سہارا سڑکوں پر بھیک مانگتے دیکھا۔ دوسرے تیسرے مہینے میرے ایک دوست نے کسی نہ کسی طرح مجھ سے رسائی حاصل کی اور اس کی زبانی مجھے ان کی خیر خیریت کا پتہ چلا، لیکن میں نے اپنے اہل خانہ کو اپنی مصیبت کا علم نہیں ہونے دیا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں،
میرے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا کہ میں جب جیب تراشی کے جرم میں گرفتار ہوا ہوں تو پورے خاندان میں ناک کٹ جاتی۔ میں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی، ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اسی دوران مجھے عدالت نے 9 ماہ کی قید سنا کر جیل بھیج دیا۔ اب میرے گھر والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں کراچی میں ہوں اور وہاں بطور کارپینٹر کام کر رہا ہوں۔ میرا دوست ہر مہینے کراچی سے ایک خط میرے گھر پوسٹ کرا دیتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں کام میں بہت مصروف ہوں، انشاءاللہ اگلے مہینے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہی میرا محسن ہر مہینے کچھ رقم بھی گھر بھیج دیتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس جیل میں نے ایک ایک پل گن کر کاٹا ہے، ایک ایک ساعت کو میں نے گھاؤ کی طرح سر کیا ہے۔ کون سی اذیت ہے جو میں نے یہاں نہیں سہی۔ پھر بھی اب جب یہاں سے جانے کا سوچتا ہوں تو دل خالی ہو جاتا ہے۔ تم سب سے بچھڑنے کا ملال ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ماسٹر؟ بندہ اتنا بھلکڑ کیوں ہے؟ جیل بھی کوئی یاد رکھنے کی جگہ ہے یا ایسی جگہ ہے جس سے پیار کیا جائے؟ میں نے کہا، نور محمد، بات یہ ہے کہ تم خود بہت اچھے ہو۔ تم اپنی اچھائیوں کے ساتھ جس ماحول میں بھی جاؤ گے اسے کسی نہ کسی حد تک اچھا کر لو گے اور پھر خود ہی اس ماحول سے پیار بھی کرنے لگو گے۔ یکایک میں نے ایک ہلکی سی کراہ سنی۔ بلا شبہ یہ کراہ نور محمد کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے کوئی قریب نہیں تھا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت دوسری کراہ سنائی دی، پہلی سے شدید تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نور محمد کے حوالے کو متحرک دیکھا۔ کیا بات ہے نور محمد؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ ماسٹر، میرا پیٹ۔ میں نے جلدی سے اس کا پیٹ ٹٹولا۔ نور محمد کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے اور وہ درد کی شدید لہر کے زیر اثر دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یکایک وہ چیخنے لگا، اچانک ہی جیسے کوئی اس کی آنتڑیوں پر چھریاں چلانے لگا تھا۔ ہائے مر گیا، ہائے میرا پیٹ۔ بیرک کے قیدی، جن میں سے بیشتر اونگ رہے تھے، ہڑبڑا کر اٹھے اور ہم دونوں کی طرف آئے۔ وڈی کیا ہوا؟ کالو جانی نے چلا کر پوچھا۔ نور محمد اب فرش پر مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ 2 قیدی واچ مین کو بلانے کے لیے چلانے لگے۔ واچ مین بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے باہر سے بیرک کی بتی روشن کی۔ میں نے نور محمد کا چہرہ دیکھا اور کام کیا۔ اس کی دبلی پتلی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں۔ واچ مین چلا کر بولا، اوئے نورے کے پتر، کیا ہوا ہے تجھ کو؟ لیکن نورے کا پتر جواب دینے کے قابل کہاں تھا؟ اسے تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ چند اور واچ مین بھاگتے ہوئے آئے۔ نور محمد کی حالت دیکھ کر ان سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے ایک واچ مین سے ملتجی لہجے میں کہا کہ وہ جائے اور ڈاکٹر صاحب کو بلا لائے۔ واچ مینوں نے مشورہ کیا اور ایک واچ مین ہماری بیرک کے عین سامنے صوبیدار کے دفتر کی طرف بھاگا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تک جانے سے پہلے صوبیدار سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ واچ مین بے حد بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نور محمد کی حالت خوفناک تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ وہ اب تکلیف سے بے قرار ہو کر فرش پر سر ٹکرا رہا تھا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اس کا سر گود میں لے لیا اور پچکارتے ہوئے حوصلہ دینے لگا۔ پچھاڑیں کھاتے ہوئے یکایک نور محمد نے خون کی کہہ کی اور اس کے خون کی حدت میرے پاجامے سے گزر کے میری رانوں کو چھونے لگی۔ کسی آواز نے میرے اندر پکار کر کہا، نور محمد مر رہا ہے، قیدی نمبر 308 مر رہا ہے۔ وہ آواز مر رہی ہے جو اس جیل کی سنگی دیواروں پر گداز جگایا کرتی تھی۔ میں نے نور محمد کا سر فرش پر پٹکا اور جیل کی سلاخوں سے چمٹ کر واچ مینوں کو پکارنے لگا۔ ان سے التجا کرنے لگا کہ وہ ڈاکٹر کو بلائیں۔ میرے ساتھ دوسرے تمام قیدی بھی سرتپا التجا بن گئے۔ ہمارے شور و غل سے واچ مینوں کا ماتھا ٹھنکا۔ 2 واچ مین جیل کے ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ادھر نور محمد نے تیاری کر لی۔ نور محمد، نورے، نورے، میں نے حلق کی پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن اب وہ سننے کی حد سے گزر چکا تھا۔ جس وقت 2 واچ مین ہسپتال سے اسٹریچر لے کر بھاگتے ہوئے بیرک کی طرف آ رہے تھے، نور محمد نے آخری ہچکی لی اور ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ آنکھیں کھلی رہ گئیں جیسے اپنے گھر کا رستہ دیکھ رہی ہوں۔ منہ وا رہ گیا جیسے وہ اپنے غیر حاضر بچوں سے غائبانہ کچھ کہنا چاہتا ہو، کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہو، کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہو کہ وہ ایک روز اچانک انہیں بغیر بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ بیرکوں کے گہرے سناٹے میں ایک درد بھری خاموشی گونج رہی تھی۔ میری بیرک کے تمام قیدی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بڑا نرم دل ہو جاتا ہے قیدیوں کا، ذرا ذرا سی ٹھیس سے ضبط کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک سانحہ تھا اور ایسے شخص پر گزرا تھا جو ان بیرکوں کا محبوب گلوکار تھا۔ مکرانی کالو جان نے روتے ہوئے کہا، بڑی نور محمد، تم تو سالہ گھر کو جاتا تھا، یہ کدھر کو رخ پھیر لیا؟ بے وقوف،
مرنا تھا تو پہلے روز مر جاتا، کیوں اتنا انتظار کروایا بیوی بچوں کو؟ میرے دماغ میں تند آندھیاں چل رہی تھیں، کانوں میں وہی چپڑ چپڑ کی صدا گونج رہی تھی جو میں نے کوئی پون گھنٹہ پہلے سنی تھی۔ کتنی رغبت سے میرا دیا ہوا کھانا کھایا تھا نور محمد نے، شاید یہ کھانا ہی اس کے لیے اجل کا پیغام بن گیا تھا۔ وہ روٹی اور چاول نہیں تھے، وہ زہر تھا، وہ موت تھی، وہ کنکریٹ سے بھری ہوئی کڑاہی تھی جو دوسری بار میرے سر پر پھینکی گئی تھی، مگر اس دفعہ یہ کڑاہی زمین پر نہیں، نور محمد کے سر پہ گری تھی، اس جیب تراش کے سر پر گری تھی جس نے کبھی جیب ہی نہیں کاٹی تھی اور جو 1 سال پہلے اپنے گھر سے بیوی کی دوائی لینے نکلا تھا۔ میرا دل جیسے 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر سینے میں بکھر گیا۔ کالو جانی نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ماسٹر۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس جیل میں مجھے سب سے پہلے جانی نے ہی ماسٹر کہنا شروع کیا تھا۔ اب وہ بھی ماسٹر کہتا تھا تو اس کا انداز سب سے جدا ہوتا تھا، وہ اس لفظ میں اس کے اعلیٰ ترین معنی بھر دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا سلطنت روما کا کوئی قدیم حبشی غلام بصد عجز و انکسار اپنے آقا کو مخاطب کر رہا ہے۔ نہ جانے اسے مجھ میں کیا نظر آیا تھا، بعض اوقات میں اس کے انداز پر چڑ سا جاتا تھا۔ ماسٹر، اس نے مجھے خاموش دیکھ کر پھر اپنے موٹے ہونٹوں کو حرکت دی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نورے نے تمہاری طرف آنے والی موت کو گلے لگایا ہے۔ میں نے اشکبار نگاہیں جھکا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہی ہوا ہے، میرا ہی نوالا اس کے گلے کا پھندا بنا ہے۔ صوبیدار شب خوابی کے لباس میں توند مٹکاتا موقع پر پہنچ چکا تھا۔ بیرک کی سلاخوں سے باہر جیل کے عملے کا ازدحام ہو رہا تھا، سب ہراساں نظروں سے مردہ نور محمد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر کفل کھول کر اسے باہر نکالا گیا اور اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال روانہ کر دیا۔ اب یہ ساری کارروائی بے معنی تھی، قیدی تو آزاد ہو چکا تھا، اس چھوٹی جیل سے بھی اور باہر کی بڑی جیل سے بھی۔ وہ اوپر، بہت اوپر کھلی فضاؤں میں پرواز کر چکا تھا۔ کل شام اسے ایک ستارہ بن جانا تھا اور پھر اس کی بیوی ثریا اور بچوں نے ساری عمر اس ستارے کو دیکھنا تھا۔